انسان کے جسم کو ماں کے پیٹ میں تو بذریعہ ناف رزق ملتا ہے، روحانی اور ظاہری دونوں ہی طرح کا، اور جب انسان پیدا ہو کے اپنی زندگی کا پہلے سانس سے آغاز کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے پہلے سانس سے ہوا میں شامل جو ہے ریز وہ انسان کو وصول ہوتی ہیں، پوری کائنات انسان کے سینے میں پرنٹ ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ ایک اشارہ قرآن میں کرتا ہے کہ سورۃ روم آیت نمبر 30، ہو کر لازم پکڑ پیدائش خدا کی کو جس پر پیدا کیا لوگوں کو، نہیں بدلنا پیدائش خدا کی کو، جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے اس پیدائش کو، اس بنیاد کو لازم جان تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں نے آپ کی نیچر میں کیا اچھے برے کائنات کے جو رنگ مور ہو گئے وہ کیا رنگ ہے، تاکہ جو ہے آپ اپنی زندگی کو اچھے سے اچھا کریں، اچھائیاں جو ہیں ان کے زیر تحت، اور جو معاملے اچھے نہیں ہیں ان کو جو ہے اپنے سے دور رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ان کے نقصانات سے بچائیں۔ بہت سارے جو ہے لا علم لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پیدائش کے ڈیٹے سے جو حساب کیا جاتا ہے تو یہ جو ہے طریقہ کا دین میں ذکر نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ نہیں، قرآن میں غور ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ہو کر لازم پکڑ پیدائش خدا کی کو جس پر پیدا کیا لوگوں کو، نہیں بدلنا پیدائش خدا کی کو، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لازم اپنی پیدائش کے ڈیٹے کو جان، اس کے زیر تحت جو حساب ہے اس کے زیر تحت آگے جو دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس وقت کائنات کی کیا پوزیشن تھی جب آپ پیدا ہو کے پہلا سانس لیا، کیونکہ پہلے سانس سے پوری کائنات کا عکس جو ہے وہ سینے میں پرنٹ ہو جاتا ہے، اور بعد اسی پرنٹ کے ساتھ جو ہے کائنات کی حرکات جو ہیں وہ ایک انسان کے ترتیبات جو اس کے نصیب میں ہوتے ہیں، حالات گزرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ علاوہ اس کے جو ہے آپ کی نیچر میں پیدائش کے وقت جو اچھے برے رنگ بھرے ہیں ان کو بھی جان لازم، اور یہ بدلنا نہیں ہے، جو پیدائش کے رنگ مور ہو چکے ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں تا زندگی۔ تو اسی کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں مزید ذکر کرتا ہے، بنی اسرائیل آیت نمبر 13، کہ البتہ ہر شخص کے گلے میں اس کی تقدیر لٹک رہی ہے، یعنی لٹک سے مراد یہ کہ سانس کے ذریعے جو ہے یہاں سے سانس گزرتی ہے جب پھیپھڑوں میں جانے کے لیے، تو اس جگہ جو ہے انسان کے سینے میں وہ پرنٹ ہے، اور اس کو گلے میں لٹکنا کہہ لو یا جس طرح بھی جو ہے وہ یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک نظام انسانی جسم کا بنایا ہے، اس کے ہی تعلق سے جو ہے یہ پردہ بھی خاص ہے کہ البتہ تمہارے گلے میں تمہاری تقدیر لٹک رہی ہے، یعنی سانس کی روانی کے ساتھ مطلب ہے سانس اس کے ساتھ ٹکراؤ کرتے ہوئے گزرتا ہے، یعنی بنی اسرائیل آیت نمبر 13 میں یہ ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اسی ہی پرنٹ کے ساتھ جو ہے کائنات کے وجود کے اثرات اچھے برے ٹکراتے ہیں، جو محبت پیدا کرتے ہیں، جو نفرت پیدا کرتے ہیں، کسی سے دشمنی پیدا کرتے ہیں، کسی سے لالچ پیدا کرتے ہیں، کسی سے حسد پیدا کرتے ہیں جسے غل کہتے ہیں عربی میں۔ تو اس کے بارے میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے روز محشر اس کو سینے سے نکال لینے کی بات کی ہے۔ الاعراف 43 اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ ہم نکال لیں گے وہ چیز جو تمہارے سینوں میں ہے، حسد و بغض پیدا کرتی ہے، جو موڈ کو آن آف کرتی ہے، کیونکہ جنت یا دوزخ میں تو ایک ہی کیفیت انسان کے اوپر ہوگی، اچھی ہے تو اچھا موڈ رہے گا، اگر جہنم میں جانے کے لیے برا موڈ کے اوپر یہ نکالی جائے گی تو تمام زندگی پھر جو ہے موڈ برا رہے گا۔ تو روحانی سائنس جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ اس کا ذکر کیا ہے، مگر انسان کا اس میں غور نہیں ہے، یا انسان کا اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ عام انسان جو ہیں ان آیات سے گزر تو جاتے ہیں مگر ان کو سمجھ نہیں پاتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام قائم کیا ہوا ہے اس کائنات کے وجود میں جو روحانی ریز ہیں وہ ہم وصول کر رہے ہیں، اسی ہی دل میں جو یا سینے میں جو ایک پرنٹ ہے، اس کے بارے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ ایک شعر میں کہا ہے کہ وچے بیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہو 14 طبق سینے اندر تمبو بن کر تانے ہو، یعنی تباہ گولا اسٹار۔ تو اس چیز کا جو ہے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ ایک درویش بھی اسی صورتحال کو جانتے ہوئے وہ شعر کہہ رہا ہے بڑا اہم۔ اور قرآن میں بھی جو ہے یہ جو آیات میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں
مگر مین خاص جو ہیں یہ آیات ہیں جو اس چیز کو ثابت کرتی ہیں کہ انسان کی پیدائش کا ڈیٹا نجومی اسی لیے مانگتے ہیں کہ پتہ کیا جائے کہ جب یہ دنیا میں پہلا سانس اس نے لیا پیدا ہوتے وقت اس وقت کائنات کس پوزیشن میں تھی. زائد لفظ عربی کا جو ہے حاضر پوزیشن، زائد الوقت، اس کو یہاں ہندوستان میں آ کے یہ لفظ زائچہ بنا، یعنی عربی میں چی نہیں ہے. تو یہ جو ہے ایک بہت اعلیٰ قسم کا علم تھا جو کہ البیرونی، الف بے گرگانی، بہت سارے مسلمان علماء تھے جو اس میں جو ہے بہت ساری تحقیق سرچ کرنے کے بعد اس کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی. اسی علم کے اوپر جو ہے بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں جو علاقوں خان کے حملے کے وقت جو ہے مسلمانوں سے علم چھین کر، سائنس کا، روحانی اور ظاہری سائنس کا علم چھین کر ہمارے ہاتھ میں تفرقے پکڑا دیے اور جہالت، اور اس کے زیر تحت اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے ہمیں جہالت کی طرف ہی دھکا دیا جا رہا ہے.